الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ اس سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ شروع سورت سے آدھے پارے سے اوپر کی سورت ہے، ہم نے اس کی تفسیر سنی، پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور ہر آیت سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتے ہیں وہ بھی ہم نے سن لیا۔ یہ اس سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی 2-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجے، اور جو نبی آئے وہ مرد آئے، اس پر بھی بات ہو چکی، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم میں ایک ہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ نبی آ کر اپنی بات رکھتے تھے، اور آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ خوب دعوت دیتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا کام ہوتا اللہ کے نزدیک تو اللہ وہ نبی کو دیتا، اور اللہ نے نبی کو جو کام دیا وہ دعوت کا کام دیا۔ اس سے معلوم اللہ کے نزدیک دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، نبی اپنی جان مال سب کچھ لگاتے رہے، تکلیفیں بھی ان کو پہنچائی گئی، ستایا بھی گیا، مارا بھی گیا، بعضوں کو شہید کر دیا گیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ حتی اذا استیأس الرسل، کہ نبی اپنی قوم سے مایوس ہو جاتا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ اتنا ٹیڑھا چلتا ہے کہ ماں باپ ایک وقت میں آ کے مایوس ہو جاتے کہ اب اس کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور مشکل سے 80 لوگ مسلمان ہوئے، 80 لوگ۔ 950 سال کی محنت کوئی معمولی محنت ہوتی ہے؟ ہمارے سے 9.5 منٹ کسی پر محنت نہ ہو اور ہم اس سے نا امید ہو جائے بھائی اب اپنا کام نہیں ہے۔ وہ 950 سال محنت کرتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بس یا اللہ اب نہیں ہوگا۔ اب پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی کہ یا رب ان قوم اتخذوا، کیا ہے وہ آیت جو سورہ نوح میں ہے کہ یا اللہ اب ان میں سے کسی کو مت چھوڑ، بہت ستایا انہوں نے مجھے۔ تو ایک وقت ایسا آتا کہ نبی مایوس ہو جاتا، اتنا ان کو ستایا جاتا۔ قرآن کریم میں جہاں بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے وہاں ایک لفظ آیا ہے جہاں بنی اسرائیل نے نبیوں کو ستایا، زلزلو، اور جہاں صحابہ اکرام کا واقعہ ہے وہاں ہے زلزلو زلزالا شدیدا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو ان سے بھی زیادہ ستایا گیا، زلزالا شدیدا ہے کہ سخت ان کو جھنجھوڑا گیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ بھائی رسول مایوس ہو جاتے اور اب آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی کہ پھر اللہ چھٹاؤ کر دیتا، فرما برداروں کو الگ، نافرمانوں کو الگ، فرما برداروں کے ساتھ اس کا معاملہ الگ ہو جاتا، نافرمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ، پھر چھٹائی شروع ہو جاتی۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں چھٹائی کا زمانہ ہے، کیونکہ دجال کا زمانہ قریب ہے۔ کتنے سال ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، دجالی فتنے تو دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں۔ تو اب چھٹائی کا دور شروع ہو رہا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا تھا
اور اس مسلمانوں کے ساتھ اس کا ایک بڑی زندگی گزری، لیکن اچانک سے ایک دم وہ اپنا پیرہن باہر نکالتا ہے، اپنا پن باہر نکالتا ہے، اور ایک دم سے پتہ نہیں ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ ابھی تک تو ہم اس کو بڑا سچا پکا مسلمان سمجھ رہے تھے، اب حکومت کی ایسی گود میں آ کر بیٹھ گیا اور ایسی ایسی مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا کہ اسلام تو ایسا ہے، نہ مسلمان ایسے ہیں۔ یہ اب چھٹائی کا دور ہے، جیسے ہم آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور دنیا کی حکومت سے کچھ لالچ پانے کے لیے سہارا کس کا لیتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اندر کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے، ابھی تک سارے اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دم سے اچانک سے اس کا نفاق لوگوں کے درمیان ظاہر ہو گیا۔ تو یہ چھٹائی اللہ کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے کہ کون عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے جھنڈے میں جائے گا اور کون دجال کے پیچھے بھاگے گا، چھٹائی کا دور۔ یہ علماء فرماتے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ چھٹائی کا دور ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ ایک وقت تک مایوس ہو جاتے تو پھر اللہ چھٹائی کرتا کہ فرما برداروں کا راستہ الگ اور نافرمانوں کو الگ کر کے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نازل کر دیتا۔ اللہ کہہ رہا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ آج نہیں تو کل نافرمانوں کو، مجرموں کو ہمارا عذاب پہنچ کے رہے گا۔ اگر دنیا میں ہم ان کو ڈھیل دے رہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو چاہے کرے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم جو چاہے جس پر ظلم کرے، ہماری مرضی ہے، آؤ کون ہے ہمارے سامنے، یہ اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ انسانیت دیکھ لے گی، یا تو ان کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو، کسی کو ہم دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، کسی کو موت تک ڈھیل دیتے ہیں، یہ جیسے ہی ہمارے پاس پہنچیں گے ان کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی ہوتے تھے نا، ان کی پوری زندگی یوں سمجھو کہ اسٹرگل میں گزرتی تھی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل سے یہ معلوم چلتا ہے کہ نبیوں کی پوری زندگی، پوری لائف اسٹرگل والی ہوتی تھی، پوری لائف مشقت والی، تکلیفوں والی، حالانکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے تھے، اللہ ان سے راضی ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نخواستہ دنیا میں کسی آدمی پر کچھ اونچ نیچ آ جاوے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے تھے، اس سب کے باوجود ساری پریشانیاں ان پر آتی تھی اور اللہ ان سے راضی بھی ہوتا تھا، اور دنیا کی پریشانیاں وہ جھیلتے رہتے تھے۔ کیوں کہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے، اور سارے ان کے لیے خوشی کے موقع اور راحت کے موقع اللہ نے موت کے بعد رکھے، اور جنت اور آخرت میں ان کے لیے رکھے۔ آج کی دنیا میں ہمارا تھرمومیٹر بدل گیا، ہمارا معیار بدل گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دو چار پیسے زیادہ آ گئے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس کچھ تنگی چل رہی ہوتی ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں، سمجھتے اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، روزی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے کم دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے۔ علماء فرماتے کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض، وہ پیسے کا تھرمومیٹر مت لگاؤ، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اس سے تم راضی اور ناراضگی کی پہچان کرو، نہیں، اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض، اور اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کتنے اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ پیسے پر نہیں، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیا، وہ دیکھنا ہے تو تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تم کو کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ اگر تم اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہو، تم مسجد آتے جاتے رہتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم دین کی محنت میں دلچسپی لیتے ہو، دین کی باتیں تم سنتے ہو، تم آوارہ گردی میں مبتلا نہ ہو، عیاشیاں نہیں کرتے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ دنیا تو اللہ دے دے گا مقدر کی، اور اگر تمہاری زندگی گزر رہی ہے آراوہ گردی میں، بے حیائی میں اور کمینہ پن میں، عیاشیوں میں، کچھ پتہ نہیں کیا دین، کیا نماز، کیا آخرت، کیا قرآن، اسی میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کیا مسجد، کیا اللہ کا دین، کیا اللہ کے دین کی باتیں، اس کا تمہیں کوئی شوق اور جذبہ نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ کیا ہے تم سے ناراض ہے۔ اس لیے آدمی یہ تھرمومیٹر بنائے کہ بھئی میں اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کے لیے میں دیکھوں میں کس کام میں لگا ہوا ہوں۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ کس کام میں اللہ تم سے راضی ہے ناراض، دیکھ لو تمہاری دن رات کیسے گزر رہے ہیں، تمہارے اندر دین کا کچھ شوق بھی ہے یا نہیں،
تم اپنی اولاد کی کیا فکر کرتے ہو، ان کی تربیت کی کیا فکر کرتے، تم نے اولاد کو کس راستے پر لگایا ہوا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو خیر، وجاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ آگے آخری آیت، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے، یہ جو پچھلے نبیوں کے ہم تم کو قصے سناتے ہیں اور اس پوری صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانی ہے، اور اس میں بڑی زندگی میں ان کے لیے سبق کا سامان ہے۔ وہ اس میں غور کرے، ان کو زندگی کے بارے میں رہنمائی ملے گی، رہبری ملے گی۔ اب چونکہ ہماری صورت تو پوری ہو گئی، اس صورت کے اخیر میں اس سے پہلے بھی میں نے کچھ آپ کو 10 باتیں ذکر کی تھی کہ 10 لوگوں ان لوگوں کے لیے سورہ یوسف میں عبرت کی باتیں، سبق کی باتیں۔ آگے علماء نے اس صورت کے اخیر میں کچھ صورت کی کچھ آیتوں کے تعلق سے ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے کیا سبق ملتے ہیں، اس کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اس کو کیا ہے، کچھ آیتیں لی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں اس میں بھول بھی جاؤں، اس لیے جو ہے وہ یہ باتیں بہت قیمتی ہے، کام کی ہے۔ پہلی چیز یہ، اب یوں سمجھو کہ واقعہ تو پورا ہو گیا یوسف علیہ السلام کا، لیکن اب جیسے وہ آدمی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جو ہے وہ، جیسے بھائی کوئی بیان ہوتا ہے، وہ 2-3 گھنٹے کی سپیچ ہوتی ہے اور شارٹ کلپس اس کو پھر 2-4 منٹ میں شارٹ کلپس اس کی آ جاتی ہے۔ جیسے وہ کسی وہ پکچر کا کیا نکلتا ہے، وہ ٹریلر ہوتا ہے، تو پوری پکچر میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ٹریلر میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے یوں سمجھو کہ یہ سورہ یوسف کے آخر میں علماء نے وہ پورا ٹریلر بیان کیا ہے کہ پورے سورہ یوسف سے آپ کو کیا سبق ملتے ہیں۔ کچھ آیتیں لی ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ فرمائی ہے کہ قرآن سورہ یوسف کی جو پہلی دوسری آیتیں ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند سورج دیکھے۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، چاند سورج سے مراد ان کے والدین تھے۔ تو ستارے روشنی دیتے ہیں، چاند سورج روشنی دیتے ہیں، ستاروں سے رہبری لی جائے۔ ستارے چمک کے لیے، ستاروں سے آسمان کی چمک ہے، اور ستاروں سے پہلے زمانے میں رہبری لیتے تھے، آج بھی ستاروں سے رہبری لی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی مثال چاند سورج اور ستاروں کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ چاند سورج اور ستاروں کے مانند ہے کہ ان سے دنیا کو رہبری ملتی ہے، ان سے دنیا کو روشنی ملتی ہے، اور ان کی ٹریک پہ چل کے تم منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ چاہے اس زمانے میں نبی نہیں بنائے گئے، لیکن بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ اکثر بھائیوں کو بھی جب یوسف علیہ السلام کا راز کھل گیا اور اس کے بعد اکثر بھائیوں کو بھی نبی بنایا گیا۔ تو اللہ نے ستاروں سے ان کو تشبیہ دی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ تم کو اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، تو ان ستاروں سے، ان نبیوں کے راستے سے تم رہبری حاصل کرو، یہ تم کو گائیڈ کریں گے۔ یہ گائیڈ کون کریں گے؟ یہ تم کو گائیڈ کرنے والے۔ اور آج ان کے وارثین ہیں علماء امت، مشائخین، یہ تم کو گائیڈ کریں گے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ صرف تم گوگل سے رہبری نہیں لے سکتے، صرف تم مفتی چیٹ جی پی ٹی سے بھی، آج لوگ چیٹ جی پی ٹی سے بھی رہبری لے لیتے، اس سے بھی تم صرف رہبری نہیں لے سکتے۔ یہ تم کو گائیڈ کریں گے، یہ تمہاری رہبری کریں گے، ان سے تم صحیح دین حاصل کرو گے، ورنہ تمہارے گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آئے دن جوان جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہے، یہ یوٹیوب پر الٹے سیدھے سکولرز کو سننے کی وجہ سے، اور سارا اپنے مسائل جو ہے وہ گوگل کے سامنے رکھتے، اب تو چیٹ جی پی ٹی کے سامنے رکھ دیتے، اور پتہ نہیں گروک اور جتنے اے آئی کے جو ہے وہ، یہ اے آئی کے جتنے اپلیکیشنس ہیں اور جہاں سے یہ انفارمیشن ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی رہبری تم کو علماء سے، مشائخ سے ہی لینی چاہیے، تبھی تم صحیح راہ پر پہنچو گے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آگے یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو والد صاحب کو کہا کہ یعقوب علیہ السلام، والد ابا جان یہ خواب دیکھا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو فیوچر میں کوئی چیز کا خطرہ ہو تو پہلے سے خود محتاط رہ جاوے، خود چوکن نہ رہ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی چوکن نہ کر دے۔ بیٹا دیکھ تیرے پاس یہ چیز آ سکتی ہے، ابھی سے میں تیرے کو چوکن نہ کر رہا ہوں،
یہ نبیوں کی تعلیمات سے ہم کو چیز ملتی ہے. ہم کیا دنیا والوں سے تعلیم حاصل کریں گے؟ ہم کو یہ ساری چیزیں نبیوں کی تعلیم سے ہی مل جاتی ہے. کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کو یوسف کو پہلے سے خبر کر دیا کہ دیکھ بیٹا آگے تکلیف آ سکتی ہے, ابھی سمجھا رہا ہوں, میری بات مان لینا. جیسے باپ کہتا ہے نا کہ بیٹا ہم نے وہ دن دیکھے ہیں, تو سمجھ جا, آگے تجھے برے دن دیکھنے نہ پڑے اس سے پہلے ہم تجھے سمجھا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آگے تجھے برے دن نہ دیکھنے پڑے, اس سے پہلے بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لینا. تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ خود بھی آنے والے خطرات سے پہلے سے آدمی چوکن نہ رہے, اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرتا رہے کہ بیٹا یہ کام کرے گا تو مصیبت اٹھائے گا, تو ابھی سے تو ہوشیار ہو جا. ایک بات یہ ہم کو معلوم چلی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, بیٹا اپنا خواب دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھائی تیرے خلاف کوئی سازش کرے. کیا کرے؟ تیرے خلاف. اور ہوا بھی ایسا, انہوں نے سازشیں کی, لیکن یعقوب علیہ السلام نے چوکن نہ. اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو سامنے والوں کو اس کا نام لے کے خبر کر سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے تمہارے پاس پوچھنا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس میں انویسٹ کروں, فلاں آدمی کے پاس میں پیسہ انویسٹ کروں, تم کو خبر ہے کہ آدمی 2 نمبر ہے. جیسے ہوتا ہے نا آج کتنے لوگوں کا 100% کا دھندا ہوتا ہے, کتنے 100% کا. تھوڑے دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, 100% کا دھندا پتہ ہے آپ کو؟ 100% کا. اس کے پاس سے 50,000 لیے, اس کے پاس سے 2 لاکھ لیے, اس کے پاس سے 5 لاکھ لیے, پھر یہ پوری چکرڈی پھراتے ہیں اس کو کہ تمہارے کو ہر مہینے 10% ملے گا. اس کے پیسے یہاں پھیرا, اس کے پیسے وہاں پھیرا, اس کے پیسے یہاں پھیرا. ابھی پرسوں کا واقعہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ ہمارے سارے دوستوں کے پاس اس نے مل کے 80 لاکھ لیے اور ہم کو 4 سال تک اچھا نفع دیا, اور 4 سال کے بعد جو ہے اس نے زہر پی لیا اور ایک بہانہ کہ وہ مرا نہیں, اور ہاتھ اونچے کر لیے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب میرے پاس کیا ہے. یہ 100% کا دھندا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جتنا آیا جتنا انویسٹ کر لیا سارا کس کا؟ سارا اپنا. تو تمہارے پاس آیا کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں تم کو پتا ہے کہ اس کا 100% کا دھندا ہے, تو تم اس کو چوکن نہ کر سکتے. دیکھ بھائی مارکیٹ میں اس کے بارے میں ایسی, لیکن اب تمہارے دل کے تم خالی بھڑاس نکالنا نہیں چاہتے, جو صحیح بات اس کے سامنے رکھ دینا یہ امانت ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام نے صحیح بات یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ دیکھ بیٹا تجھے تیرے بھائیوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, وہ تیرے خلاف سازش کر سکتے ہیں, ان سے چوکن نہ رہنا. تو ہم کسی کو چوکن نہ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ جاتا آتا دکھتا ہو, کس کے ساتھ جا رہا ہے یار, کب تیرے کو اتار دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی تمہارے پاس آیا اب رشتے کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا فلاں جگہ رشتہ دینا چاہتا ہوں, وہ لوگ کیسے ہیں, تو جو چیز آپ کے سامنے یہ حدیث میں ہے اس کو سامنے بیان کر دو. اور یہ غیبت بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت بھی نہیں ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام کی اس واقعے سے بھی ہم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے. بھائیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھ بیٹا تیرے بھائی تیرے خلاف سازش کر سکتے ہیں, ان سے چوکن نہ رہنا. اس سے معلوم ہے کہ ہر ایک کی ہر چیز کسی کے سامنے بیان کر دینا غیبت نہیں ہوتا ہے. نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانے کے لیے سامنے والے کی رہبری کر دینا اور اس کو چوکن نہ کر دینا, یہ قرآن سے ہم کو سبق ملتا ہے. اور سورہ یوسف سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے. اور دوسری بات آگے یہ معلوم چلتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا نا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور بیٹے سے یوں کہا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تجھے چن لے گا, اللہ تجھے نبی بنائے گا. وَكَذَلِكَ يَسْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ تجھے نبی بنائے گا. کیا کہا؟ اللہ تجھے نبی. تو نبی بننا یہ گھر کے لیے, آدمی کے لیے انڈیویجول بھی ایک فخر کی چیز ہے, اور سارے گھر والوں کے لیے بھی فخر کیجیے. بھائی ہمارے گھر میں کوئی ایک آدمی عالم بن جاوے, یہ دنیا کے لحاظ سے کوئی ایک بڑا ڈاکٹر بن جاوے, پروفیسر بن جاوے, سارے گھر والوں کے لیے فخر کی چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ گھر کے کسی ایک آدمی کو اللہ کی کوئی خاص نعمت ملے نا تو گھر کے دوسرے لوگوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے, دوسرے بھائیوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے, اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے ایک بھائی کو, ہمارے ایک گھر کے ممبر کو یہ عہدہ ملا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی فخر کی چیز ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس سورت سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے, اس آیت سے, کہ گھر کے کسی ایک آدمی کو اللہ کی کوئی خاص نعمت مل گئی
تو دوسرے لوگوں کو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے فخر کی چیز ہمارے سارے گھر والوں کے لیے فخر کی چیز ہے۔ وَكَذَلِكَ يَسْتَبِيكَ رَبُّكَ سے یہ بات معلوم چلتی ہے۔ آگے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری دوسری چیزیں معلوم چلتی ہے۔ تقریباً یہاں علماء نے 25 باتیں ذکر کی ہے، 25 باتیں، ایک ایک آیت کو لے کر کیا 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 پوری زندگی کے لیے ہم کو سبق ملتے ہیں، وہ اگر انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ کوشش یہ تھی کہ آج سے نئی سورت سورہ کہف شروع ہو جائے، لیکن چونکہ کچھ مفید باتیں سامنے آ گئی، کام کی باتیں، تو سوچا وہ باتیں انشاءاللہ پوری کر کے پھر نئی سورت انشاءاللہ سورہ کہف شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔